بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب کی ناکامی۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب آ گئے۔ آئے دن انتظار میں رہے کہ کوئی آئے گا تو اس کا علاج کروں گا، کوئی آیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہاں آیا تھا کہ یہاں حکیم تو ہے کوئی نہیں، لہٰذا میری دکان تو خوب چلے گی، خوب پریکٹس چل پڑے گی، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیماریاں کم ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اس وقت کھاتے ہیں جب سخت بھوک ہوتی ہے، اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا بند کر دیتے ہیں، پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، اس لیے ان کو بیماریاں نہیں ہوتی، اسی لیے آپ کے پاس بھی نہیں آتے۔ اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں کہ کھائیں اس وقت کہ جب بھوک ہو۔ ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، ہم عادتاً کھاتے ہیں۔ صبح ناشتے کا وقت ہو گیا، بھوک ہے یا نہیں، ہم نے کھانا ہے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، بھوک ہے یا نہیں، ہم نے کھانا ہے۔ رات کا وقت ہو گیا، عادتاً کھانا ہے۔ تو ایک تو عادتاً کھاتے ہیں، دوسرا جب کھاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھا بیٹھتے ہیں، اس لیے اکثر کہتے ہیں کہ جی آج زیادہ کھا لیا۔ بسیار خور نسیان کا مریض ہوتا ہے۔ آپ ذرا کم کھانے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں، ایک ایک لقمہ کم کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑا کھا کے بھی آپ بلکہ ہلکے پھلکے رہیں گے، اور آپ کی طبیعت کے اندر حشاش بشاش کی کیفیت رہے گی۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ کہ کم کھانے کی وجہ سے انسان کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، دماغ نہیں سوتا، بھولنے کا مرض نہیں ہوتا، انسان بڑا فٹ ہوتا ہے، اپنی بات کو سمجھانے میں اور دوسرے کی بات سمجھنے میں اس کی میموری تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ بھی اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ ان کو بھولنے کی مرض نہ ہو۔ بسیار خور کی بات بے اثر ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ بسیار خور بندے کی بات کا دوسرے کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ جو بسیار خور ہوگا، زیادہ کھانے کا مریض ہوگا، اس کی بات کا لوگوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا بسیار خور واعظ جتنی مرضی بہترین تقریریں کریں، لوگوں کے دلوں تک اس کی بات پہنچتی ہی نہیں۔ اس لیے مومن کا کھانا پینا اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں نہ لگا رہے، اور دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر بے قابو بھی نہ ہو جایا کرے، مگر جب طبیعت کے اندر حرص ہو تو پھر بندہ بس میں نہیں رہتا، پھر خوب کھاتا ہے۔ وہ ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے ہے۔ تو زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور زیادہ کھانے کی حد کوئی نہیں، اس کا تعلق انسان کی عادت کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ کھاتا چلا جائے گا، حرص کی وجہ سے عادت بڑھتی چلی جائے گی۔ شکم سیری کا نتیجہ شہوت۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب شکم سیر ہوتا ہے تو سب اعضاء شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں، جتنا پیٹ بھرتا جاتا ہے اعضاء شہوت کے اتنے ہی بھوکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیٹ بھر جائے، اعضاء شہوت کے بھوکے ہو جائیں گے، ان کو شہوت کی بھوک لگ جائے گی۔ اب بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، چنانچہ کہتے ہیں کیا کرے کہ نظریں قابو میں نہیں، خیالات قابو میں نہیں۔ یہ جو نظریں قابو میں نہیں ہوتی یا خیالات قابو میں نہیں ہوتے، عام طور پر اس کا تعلق بسیار خوری کے ساتھ ہوتا ہے، ڈٹ کے کھانے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے شہوت قابو میں نہیں ہوتی۔ شہوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نعمت فائدہ مند چیزیں حاصل کرنے کے لیے دی، اور ایک نعمت نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے دی۔ فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو نعمت دی اس کو شہوت کہتے ہیں، اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے جو نعمت دی اس کو غضب کہتے ہیں۔ یہ دونوں انسان کی ضرورت ہے۔ ہمارے عام نوجوان کے ذہن میں شہوت کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مرد کے دل میں عورت کی حوث۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید شہوت اسی کا نام ہے۔